سے ایک کمپین کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ منارٹیز کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ایک شفقت کا رویہ، اچھا رویہ جو ہے اختیار کیا جائے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لیڈ کرے گا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کے موقع پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے لیے جہاں مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دیں، وہاں اقلیتوں نے بھی اپنا تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اس لیے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ آج ہمیں مذہبی تعصب کو پسے پش ڈال کر برداشت اور رواداری کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں اقلیتوں کو دیگر شہریوں کی طرح اپنے حقوق کے حصول میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہے۔ وزارت اقلیتی امور نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے۔ اس ضمن میں اقلیتی برادری کو سالانہ 2.5 کروڑ روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے اور مستحق طلبہ کو مالی امداد مہیا کی گئی۔ مزید برآں سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کا کوٹہ 5% مختص کیا گیا، اور اب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی اقلیتوں کے لیے 2% داخلے کا کوٹہ مختص کر دیا گیا ہے، اور اس سال ترقیاتی بجٹ میں 5 گنا بڑھا کر 500 ملین سے 2500 ملین کر دیا گیا ہے۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ اقلیتوں کو معاشرے میں وہ مقام دیا جائے جس کی وضاحت ہمارے دین اور آئین میں موجود ہے، اور میں یقینی طور پر اعجاز عالم کو، شنیلا کو، ہمارے MP گل صاحب کو، اور تمام ہمارے جو PTI کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہیں، سکھ کمیونٹی سے ہیں، کرسچین کمیونٹی سے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اپنی یہ جو جنگ ہے اس میں پوری اپنی لیڈرشپ جو ہے رول ادا کر رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا امیج بلند کرنے کے لیے جب بھی کوئی نیگیٹو خبر آتی ہے پوری دنیا میں، تو سب سے پہلے پاکستان کو ہماری اقلیتیں جو ہیں ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ ایسی اقلیتیں دنیا میں نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیں وہاں پر ہمارے برطانیہ میں، یورپ میں کوئی ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ، تو ہم نے وہ ہمارے بچے تلواریں نکال لیتے ہیں حکومت کے خلاف اور ان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن ہماری اقلیتیں نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہیں۔ ہمیشہ میچورٹی انہوں نے دکھائی کہ ملک کا، اور ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیٹریاٹک ہیں، ان کو ملک کا مفاد جو ہے اپنے مفادات سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ کبھی بھی کسی بھی ایشو کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سچویشن کو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی تمام جو ہماری کمیونٹی ہیں، منارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے، ہمارے جو پریسٹ ہیں، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہاں ننکانہ سے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے آرچ بشپ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اس ملک کو پرامن ملک بنائیں گے، ایسا ملک بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اور کووڈ-19 کے دوران ہماری پاکستانی کمیونٹی نے ثابت کر دیا کہ جب ہمارے مخیر حضرات، ہمارے NGO، کرسچین کمیونٹی کے لوگ مسلمانوں کے لیے راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ہندو اور سکھ کمیونٹی کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسا انہوں نے یونٹی کا جو مظاہرہ کیا ہے ڈیورنگ کووڈ-19، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے گورنر ہاؤس کو اللہ نے رحمت کا گھر بنا دیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ 12 ارب روپے سے زیادہ کی چارٹی گورنر ہاؤس کے ذریعے لوگوں کو ہوئی ہے۔ 20 لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن پیک جو ہیں ان کی فیملیز کو اس مشکل وقت میں پہنچائے ہیں، اور یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ تمام کمیونٹیز کے لوگ ہم اکٹھے کام کر رہے تھے، سب کرسچین کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، مسلم، کوئی فرق نہیں تھا، سب ایک تھے، اور ہم سب ایک ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ کوئی کسی کو گورنر کو زیادہ جو ہے اس کے حق زیادہ نہیں ہے، جتنا ایک سویپر کرسچین کا حق حاصل ہے اتنا ہی گورنر کو، اور ہم نے ایک ایسا ہی معاشرہ قائم کرنا ہے
جس کو انسانوں کو سب برابر جو ہے برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جائے۔ تو میں آخر میں پھر اپنی اقلیتی برادری کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے حقوق کو روشناس کرنے کے لیے، آپ کے رائٹس کے لیے انشاءاللہ نہ صرف میرے دروازے کھلے رہیں گے، انشاءاللہ میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی اپنا کردار جو ہے ادا کروں گا۔ سکھ کمیونٹی، ہم نے کرتارپور کوریڈور تمام مشکلات کے باوجود، تمام چیلنجز کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہماری انڈیا کے ساتھ امن ہو، جنگ ہو، بارڈر پہ حالات جو بھی ہوں، ہم کرتارپور کوریڈور کو آن ٹائم کھولیں گے۔ اور میں ریلیجس ہیریٹیج کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا۔ ہم نے جتنے 10 ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ننکانہ کے لیے وہ سارے جو ہیں پورے کیے ہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ ننکانہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا اپنا ہوم ٹاؤن ہے، سکھوں کی محبت کی وجہ سے۔ تو آپ سب دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ، آپ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ملک میں خوشحالی لانے کے لیے، اس ملک میں اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے انشاءاللہ آج کے دن ہم کمٹ کریں کہ ہم منارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر پر براہ راست اس طریقے سے نہیں ان کو ٹارگٹ کیا جیسے کیا جانا چاہیے تھا، شاید یہ وجہ تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ 3 ان کے دیگر وزیر ابھی بھی کیبنٹ میں ہیں، بہت سارے ایڈوائزر موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس طرح اوم چودھری کو ہٹایا گیا؟ یا ذیشان پہلے تو آج میرا دل تھا کہ ہم سیاست میں نہ آتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج بہت اہم دن ہے، لیکن میں تھوڑی سی بات کر دوں۔ دیکھیں یہ ساری رومرز ہوتی ہیں، گوسپ ہوتا ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجوہات میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہوگی کہ جہانگیر پہ کوئی راکٹ سے ہم نے حملہ کرنا تھا۔ ہماری وہ پارٹی کا حصہ تھا، پارٹی میں ابھی ہے۔ عمران خان کے بارے میں آج تک اس نے ایک لفظ خلاف نہیں بولا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فردوس عاشق عوان کو کس نے کہا کہ جی آپ فلاں کے خلاف بات کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے وہ، اور مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ شاید سینٹر میں ان کو ذمہ داری جو ہے دینے کا شاید سوچا جا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سر یہ فرمائیں گے کہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے بہت سی افواہیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے؟ اور دوسرا، پنجاب حکومت کا جس طرح فردوس عاشق عوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، پہلے چوہان کو تبدیل کر دیا گیا، میاں اسلم کو چینج کر دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ کوئی مستقل ترجمان کیوں نہیں مل پا رہا؟ دیکھیں یہ جو چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہیں پارلیمانی نظام میں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ جس شخص کو جس جگہ وہ سمجھیں کہ بہتر ریپریزنٹ کر سکتا ہے اس کو بنائیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے چیف منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے، اور آپ سوال گورنر سے کر رہے ہیں۔ میڈم تو آج دے دینی میرا استعفیٰ لینا سی۔ ہاں جی، دیکھیں میں میری عرض سنیں، دیکھیں میری عرض سنیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پاکستان سیاست میں ایکٹیو پولیٹکس کے لیے آیا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشن رول ہے۔ میں تو وہاں پر سینیٹر تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ جہاں بھیجتا ہے، دیکھو نا جنگ میں جب ہوتی ہے تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جس سولجر کو جہاں ڈیوٹی دیں اس کو لینی پڑتی ہے۔ تو میں تو اس قائل ہوں کہ اگر میں تحریک انصاف میں ہوں اور ہماری پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے تو میں تو سینٹ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، سچی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے گورنر بننا ہے، میں نے گورنر بن گیا۔ اب وہ جہاں مجھے کہیں گے وہ کر لیں گے، لیکن ابھی وہ چونکہ قانون اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، 2-3 فیصلے آئے ہیں پنجاب میں بھی، اور جنرل فضل حق کی ایک مثال ہے کہ وہ پہلے گورنر تھے، اس کے بعد انہوں نے چیف منسٹر کا اپنا MP کا الیکشن لڑا تھا اور وہاں کورٹ میں گیا تھا، ان کو پھر الاؤ کر دیا گیا کہ وہ لڑ سکتا ہے۔ اسی طرح الطاف صاحب کا کیس ہے پنجاب میں، لیکن پھر بھی چونکہ میں قانون دان نہیں ہوں اس لیے کلیئرٹی ابھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال پورے کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، وہ چاہیں جب مرضی الیکشن کال کر سکتے ہیں، لیکن میں الیکشن وقت پہ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تھینک یو۔
YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।